السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اسلام پسند کی شادی کو پسند کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو پسند کر کے اپنا رشتہ بھجوایا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھ لو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پسند کو دریافت کیا، اور اسی طرح بہت سارے اسلام کے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پسند کی شادی کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو پھر علماء اور مفتیان کرام کیوں مرد اور عورت کی دوستی سے منع کرتے ہیں کہ اگر ان کا مقصد شادی کرنے کا ہے اور آپس میں تعلق بنانے کے لیے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، دوستی لگانا چاہ رہے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر ایک گندا سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیو ان ریلیشن شپ، اس کے اندر جانا چاہتے ہیں یا ویسے ہی گھومنے پھرنے اور ڈیٹ وغیرہ کی دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے علماء اور مفتیان کرام کیوں منع کرتے ہیں؟ تو مسئلے کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام پسند کی شادی کو پسند ضرور کرتا ہے، لیکن اس پسند کی شادی کی آڑ میں بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے تعلق کی حدود قائم کر دی ہیں کہ شادی سے پہلے ان کی کیا حدود ہیں اور شادی کے بعد ان کی کیا حدود ہیں۔ تو شادی کے بعد کی حدود تو شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے، لیکن شادی سے پہلے کی حدود کے بارے میں اچھی طرح یہ بات جان لو کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا آپس میں بے تکلف ہونا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا آپس میں دوستی لگانا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا آپس میں ایسے تعلقات بنانا کہ جہاں ہاتھ ملانے، گلے ملنے کی قیودات باقی نہ رہ سکیں، ایسا تعلق بنانا جہاں آپس میں لمبی لمبی فون کالز ہو رہی ہوں، یا ایسا تعلق بنانا کہ جس میں دوستیاں لگائی جا رہی ہوں، بے تکلفی اختیار کی جا رہی ہے، اور آج کل تو شادی سے پہلے سیکس کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ سب کا سب حرام، ناجائز، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ پسند کی شادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی کے اندر موجود کوئی وصف پسند آ گیا، اس وصف کی وجہ سے، اس صفت کی وجہ سے، اس اچھائی کی وجہ سے کوئی لڑکی خوبصورت دکھی، ایک نظر پڑ گئی، اچھی لگ گئی، اپنے گھر والوں کو بول دی جاؤ رشتہ لے جاؤ، یا آپ کو کسی کی طرف سے کوئی خبر ملی کہ یار فلاں لڑکی کے اندر یا فلاں لڑکے کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، آپ کو وہ خوبی اتنی اچھی لگی کہ آپ اس خوبی والے انسان کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو یہ کام ضرور اسلام نے اجازت دی ہے، اور بالکل اس کی کھلی اجازت ہے کہ جو مرد اگر شادی کا اہل ہے اور وہ کسی کے لیے رشتہ بھیجتا ہے، یا جو عورت شادی کی اہل ہے اور وہ شادی کے لیے کسی کے لیے رشتہ بھیجنا چاہے، تو اسلام کی طرف سے کھلی اجازت ہے، رشتہ بھیجا جا سکتا ہے، اپنی پسند کی شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اس پسند کی شادی کی آڑ میں بے حیائی کی، دوستیاں لگانے کی، لمبی لمبی کالیں کرنے کی، ایک دوسرے کو گھمانے پھرانے کی اور ہنسی مذاق کرنے کی، بے تکلفی کے ساتھ ہاتھ اور گلے ملنے کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ یہ سارے اعمال اسلام میں حرام ہیں، ناجائز ہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور کرنے والوں کو توبہ کرنی ضروری ہے۔ اور ان اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملانا یا صحابہ کرام کے عمل سے ملانا بعض اوقات تو جہالت اور بعض اوقات انتہائی شدید حکم کا موجب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ایسے اعمال سے نہ صرف یہ کہ بچنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی اور اس طرح کی غلط حرکت کر رہا ہو تو اس کو بھی روکنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔